تیسری چیز، جب بھی آپ بچے کو نصیحت کریں تو اس نصیحت میں اللہ کا ذکر کریں. نصیحت محض دنیا داری کے حوالے سے نہ کریں. مثلا آپ اپنی اولاد کو محنت کا جذبہ دینا چاہ رہے ہیں تو اس میں ساتھ اللہ کا ذکر کریں کہ محنت کرو اللہ راضی ہوگا، محنت کرو اللہ تمہیں کامیابی تک پہنچا دے گا، محنت کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اس طرح بچے کو نصیحت کریں. ہمارے ہاں ہوتا ایسا ہے کہ ہم کہتے ہیں محنت کرو تمہیں مال ملے گا، محنت کرو تم امیر بن جاؤ گے. تو ایسا کہہ کر ہم اپنی اولاد کو دنیا پرست بنا رہے ہیں. اور چوتھی چیز اس حوالے سے آخری عرض کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ آپ بہت مصروف ہیں، لیکن ایک دن میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ایسا ضرور گزاریے کہ آپ اور آپ کی اولاد اکٹھے بیٹھے ہوں. اپنی اولاد کو نصیحت کیجیے، ان کو ایسے واقعات سنائیے جس میں اللہ رسول پر یقین رکھا جائے اور یہ یقین بچوں کا مزید پختہ ہو سکے. اپنی اولاد کو قرآن کی کوئی ایک آیت کا ترجمہ سنائیے، سلف صالحین کے واقعات سنائیے. ایک دن سیرت کا کوئی واقعہ سنائیے اور انہیں ٹاسک دیجئے کہ یہ جو واقعہ میں نے سنایا ہے کل میں یہ تم سے سنوں گا. اس طریقے سے اسلامی اقدار کے ساتھ اپنی اولاد کا رشتہ جوڑیے. ایک سکول میں ایک ٹیچر مختلف بچوں سے پوچھ رہا تھا کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے. کسی نے کہا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا کہ میں انجینئر بنوں گا، کسی نے کہا کہ میں سائنسدان بنوں گا. ایک بچے نے جواب دیا کہ میں بڑا ہو کر صحابی بنوں گا. استاد بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ تم صحابی تو نہیں بن سکتے، یہ دروازہ تو صرف 23 سال کے لیے کھلا تھا، جب حضور نے اعلان نبوت کیا تب یہ دروازہ کھلا اور جب آپ کا وصال ہوا تو یہ دروازہ بند ہو گیا. تم ڈاکٹر بن سکتے ہو، انجینئر بن سکتے ہو، سائنسدان بن سکتے ہو، پائلٹ بن سکتے ہو، حافظ، قاری، محدث، مفسر بن سکتے ہو، تم صحابی نہیں بن سکتے. لیکن مجھے یہ بات تو بتاؤ کہ تمہارے دل میں یہ بات ڈالی کس نے اور کیسے تم نے یہ کہا کہ میں بڑا ہو کر صحابی بنوں گا. تو اس بچے نے جواب دیا کہ میری ماں ہر رات مجھے صحابہ کرام کے واقعات سناتی ہے، ہر رات مجھے صحابہ کے واقعات سناتی ہے. وہ واقعات سن سن کر میرا یقین اتنا پختہ ہو گیا کہ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے والے تھے. میں بھی حضور سے سچی محبت کرنے والا بنوں گا، اس لیے میں نے کہا کہ میں صحابی بنوں گا. لہذا جب ایسے آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو اس تربیت کے نہ صرف خاطر خواہ نتائج نکلیں گے. تربیت اولاد کے حوالے سے ہی ایک اور اہم بات کہ باپ بچوں کے سامنے کبھی ماں کو برا بھلا نہ کہے. اس سے بچوں کی تربیت پر برا اثر پڑے گا. چند دن پہلے میں اسی حوالے سے پڑھ رہا تھا تو سوشل میڈیا پر ایک کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا. ہمارے ملک کے مشہور و معروف عالم دین شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، انہوں نے ایک بات بتائی کہ میں جرمنی میں تھا تو کسی ایک گھر میں موجود تھا تو وہاں پر کسی چھوٹے بچے نے بدتمیز کہہ دیا تو ماں باپ پریشان ہو گئے اور ماں باپ نے کہا یہ بچہ تو ابھی اسکول میں بھی نہیں گیا، اس نے یہ لفظ کہاں سے سیکھ لیا. کہتے ہیں کہ وہ اس بچے کو بار بار منع کر رہے تھے کہ یہ نہیں بولنا. بچہ اس کو اور انجوائے کرتا تھا اور وہ بار بار بدتمیز کا لفظ دہرا رہا تھا. تو کہتے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو کیسے ٹیکل کریں اور یہ پتہ نہیں کہ کہاں سے سیکھ لیا اس نے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ
پوچھنے کی ضرورت نہیں، کریدنے کی ضرورت نہیں، یا ماں کے منہ سے سنا یا باپ کے منہ سے سنا، کیونکہ بچے کے مائنڈ میں یہ ساری چیزیں نقش ہو رہی ہوتی ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی باہر دروازے پر آئے تو ہم بچے سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ کہو ابو گھر پہ نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں بچہ ہے اور یہ بات اس کے ذہن سے نکل جائے گی، نہ ایسا نہیں۔ آج تو سائیکالوجی یہ کہتی ہے، سائیکیٹرکس یہ کہتے ہیں کہ بچہ صرف 6 سال تک سیکھتا ہے، 6 سال میں اس نے جو بننا ہوتا ہے بن جاتا ہے، اس کے بعد عمر کا سارا حصہ انہی چیزوں میں ارتقاء آتا ہے۔ پہلے اس کا عرصہ 12 سال تھا، 12 سے 9 سال تک آیا، اب سائنس یہ کہتی ہے کہ 6 سال تک، 6 سال کی عمر تک بچے نے جو کچھ سنا، جو کچھ سیکھا، سیکھ لیا، اب اس میں ارتقاء ہوتا چلا جائے گا، نئی چیز کوئی ایڈ نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ اب اس کو ٹیکل کیسے کریں؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ اس کے منہ میں ڈال دو اور اسے یہ نہ کہو کہ یہ نہیں کہنا۔ انہوں نے کہا کون سا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بدتمیز کی جگہ بٹن قمیض کر دو، یہ لفظ اس کے منہ میں ڈالو اور اسے کہو بدتمیز نہیں کہتے، بٹن قمیض کہتے ہیں۔ تو انہوں نے جب اس چیز کو دہرایا تو بچہ بدتمیز سے ہٹ کر بٹن قمیض پر لگ گیا۔ بچے کا ذہن کچی مٹی کی مانند ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اس کو جو بھی شکل دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں، آپ اس سے گلاس بنا لیں، جگ بنا لیں، سراہی بنا لیں، پیالہ بنا لیں، لیکن جب وہ مٹی پختہ ہو گئی پھر اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ پھر اگر آپ زور لگائیں گے تو وہ برتن ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن پھر اس کی شکل نہیں بدلی جا سکتی۔ لہٰذا میں نے شروع میں بھی کہا، دوبارہ بھی اس بات کو دہراتا ہوں کہ جیسے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہم پر فرض اور واجب ہے، ویسے ہی اولاد کی تربیت بھی ہم پر فرض اور واجب ہے۔ اس کی ذمہ داری سے ہم کسی صورت اسی صورت میں سبکدوش ہوں گے اگر اس ذمہ داری کو اور اس اہم منصب کو ہم اس کے تقاضوں کے مطابق اور اسلامی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے۔